امام حسین کس طرح سے منفرد ہے؟ عزیزان گرامی، کسی کی بارگاہ میں چلے جائیے، دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی امام کی بارگاہ میں چلے جائیے، دعا کی قبولیت یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن جس کے لیے روایت آئی، وہ چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ عوض للحسین، حسین کو پروردگار نے شہادت کے بدلے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ ایک چیز خصائص حسینیہ بہت بڑی کتاب ہے جس میں 700 صفتیں لکھی گئی، جعفر شستری کی، شیخ جعفر شستری کی خصوصیات حسین، فقط امام حسین کی خصوصیات، کسی اور امام کی نہیں۔ وطر اور موصول حسین منفرد ہے اور رکھا ہی منفرد ہے اللہ نے۔ اس میں سے چند خصوصیت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک خصوصیت ہے چھٹے امام کہتے ہیں وَالْإِجَابَةُ تَحْتَ قُبَّتِهِ، حسین کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کر لیا کرتا ہے۔ علی کے گنبد کے لیے نہیں ہے، قازوین کے لیے نہیں ہے، سامرہ اور بلد کے لیے نہیں ہے، حسین کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول کیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری صفت جو اللہ نے حسین کو عطا کی، وہ دوسری صفت یہ ہے اللہ چاہتا تو حسن کی نسل میں سے بھی امامت چلا سکتا تھا، مگر حسین کی نسل میں سے امامت کو چلایا۔ اللہ نے حسین کو منفرد رکھا۔ کا تیسری صفت جو اللہ نے منفرد رکھنے کے طور پر عطا کی، جو خاص امام حسین کو عطا کی، وہ یہ وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ، تربت میں شفا رکھی۔ عزیزان گرامی میں سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ ہر بندہ پہنچے گا۔ دیکھیے مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، مٹی پاک ہے، نجس چیز تو نہیں ہے مٹی، مطہر بھی ہے، پاک کرتی بھی ہے۔ اگر آپ وضو نہ کر سکیں، غسل نہ کر سکیں تو اس کے بدلے تیمم کر لیں، مٹی میں تیمم بھی ہوگا۔ لیکن کھانا حرام ہے، پاک ہے، پاک کرتی بھی ہے، لیکن کھا نہیں سکتے، کھانا حرام ہے۔ حتیٰ انبیاء کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، کسی امام کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، مگر حسین کی قبر کی مٹی شفا کی نیت سے کھائی جا سکتی ہے، شفا یقینی ہے۔ اور ابھی یہ ایک فائدہ نہیں ہے کھانے کے اعتبار سے، اچھا کھانا سے مراد بیمانہ کھانا نہیں ہے، بس ذرا سا ایک چھوٹا ذرہ لے لیجئے، اسے پانی میں گھول لیجئے اور پی لیجئے، شفا ہو جائے گی۔ اور کیا خالی ایک خصوصیت ہے تربت حسین کی؟ امام نے کہا نہیں، اگر یہ تربت کسی عام سجدگاہ میں ہو، یعنی وہ سجدہ جس پر عام مٹی پہ تم سجدہ کرتے ہو، اگر حسین کی خاک کا ایک ذرہ اس سجدگاہ میں شامل ہو جائے تو تمہارے سجدے کبھی کبھار سجدہ کرنے کے بعد عرش پر اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے، کبھی تمہاری ریاکاری ہوتی ہے، کبھی تمہارا دل نہیں لگا ہوتا سجدے میں تو سجدہ عرش تک نہیں پہنچ پاتا، مگر اگر حسین کی خاک شامل ہو جائے تو اللہ اس سجدے کو اٹھا کر عرش کی بلندی تک لے جاتا ہے۔